السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے ایک بار پھر گوادر میں دھرنے کا اعلان کر دیا ہے، بلکہ دھرنا شروع بھی ہو چکا ہے۔ تو اس بارے میں آپ اپنی ذرے کے رائے رکھ سکتے ہیں۔ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں۔ جی، مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے کوئی 5-6 مہینے 8 مہینے کے وقفے کے بعد ایک بار پھر گوادر میں دھرنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اس بار دھرنے کا جو معاملہ تھوڑا مجھے وہ الگ لگ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کو میں سن رہا تھا، ایک تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں مین اسٹریم میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ظاہر ہے کہ وہ کوریج وغیرہ ان کے اپنا جائز ایک مطالبہ ہے کہ بلوچستان کو کوریج نہیں دی جاتی ہے۔ انہوں نے لاہور میں بھی یہی بات کہی تھی جب سیمینار ہوا تھا معصومہ جہانگیر صاحبہ کے یاد میں، تو وہ ادھر بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی، اور جو اپنا دھرنا ہے اس میں بھی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس دفعہ مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مین اسٹریم میڈیا کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا خود ایک بہت بڑا میڈیم ہے سمجھے، تو اس کے لیے اس کے ذریعے ظاہر ہے اس کی جو آواز ہے وہ پہنچتی ہے، صرف اس کی نہیں، جو کوئی بھی ہے آج کے دور میں کسی کی آواز دب نہیں سکتی، یا اس کو وائرل ہونے میں آگے پہنچانے میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا اہم کردار ہے۔ تو ظاہر ہے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے فالوورز ہیں، تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا جو موقف ہے، اس کا جو احوال ہے وہ لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو اس بائیکاٹ کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پچھلی بار جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو ٹھیک ہے، ویسے تو پاکستان کا میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا وہ بلوچستان کو ہمیشہ ہر چیز میں نظر انداز کرتا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں ایک جرنلسٹ ہونے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہمیں اتنی کوریج نہیں دی جاتی، تو وہ تو اپنی جگہ ایک ہے، ایک بہت بڑا معاملہ ہے، وہ اپنی جگہ رہے گا۔ اگر کوئی ٹی وی چینل گوادر دھرنے کو اگر کور کرنا چاہتی ہے، یا مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو اس کے موقف کے لیے کبھی کبھار اگر وہ اپنے اسکرین میں تھوڑا بہت اسپیس دے بھی دیتے ہیں، جیسے کہ پچھلے دھرنے میں دیا بھی تھا بہت سے چینل نے، اکثر یہ چینل نے بلکہ، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا فائدہ ہے۔ تو یہ ان کو اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں۔ یہ جو ان کا بیان ہے یا جو موقف ہے، یہ جذباتی بیان ہے یا موقف ہے، اس برحال ان کی مرضی ہے، انہوں نے اگر یہ اعلان کیا ہے۔ دوسری بات دیکھیں، مولانا ہدایت الرحمان گزشتہ 8 مہینے سے بالکل غیر مؤثر سمجھیں، بالکل خاموش تھے وہ، انہوں نے ان کی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ ہاں برحال کہ جب یہ جو سیلاب آیا تھا اس میں نصیر آباد ان علاقوں میں یا لسبیلا میں ان کی تھوڑی بہت افرٹ نظر آتی رہی ہے، کیونکہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے سماجی کاموں کا، ان کی پارٹی کا، تو اپنی ہی پارٹی کے سماجی جو ان کا شعبہ ہے اس کے ذریعے وہ کافی ایکٹیو نظر آئے کچھ علاقوں میں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، اس نے کردار ادا کیا۔ لیکن سیاسی حوالے سے مولانا ہدایت الرحمان کو گزشتہ 5 سے 6 مہینے میں کبھی ہم نے دیکھا نہیں کوئی ایسا۔ تو ظاہر ہے کہ سیاسی کوئی بھی شخصیت ہو، اگر اس کی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جس تالاب میں مچھلی نہ ہو، یا مچھلی کی وہ حرکت نہ ہو۔ مچھلی جتنی زیادہ حرکت کرے گی تالاب کے اندر، اتنی وہ اب جو سمجھیں کہ آمیزش وغیرہ اس کی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا، تو جس طرح پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتا، اسی طرح سیاست دان سیاسی ایکٹیویٹیز کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو 6 مہینوں کی خاموشی سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو توڑا مین اسٹریم سیاست میں وہ نظر نہیں آئے، اس کی غیر حاضری لگی اس میں۔ برحال انہوں نے دوبارہ گزشتہ جو اس کے مطالبات ہیں انہی مطالبات کو لے کے دوبارہ انہوں نے دھرنے پہ بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے، بلکہ دھرنا شروع ہو گیا ہے، جو میری اطلاعات ہیں، جو ان کی اسپیچ ہم سنتے ہیں، ہو گیا ہے۔ دیکھیے گزشتہ جو ان کا دھرنا تھا اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے مذاکرات کے بعد انہوں نے یہ دھرنا ختم کر دیا۔ حالانکہ اس ٹائم مولانا ہدایت الرحمان نے
کہا تھا کہ میں صوبائی حکومت سے بات چیت نہیں کروں گا، یہ پپٹ ہیں، یہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو میں کور کمانڈر یا آرمی چیف یا ان سے میں مذاکرات کروں گا۔ لیکن بعد میں ہوا یہی کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہی ان کو مذاکرات کرنا پڑا۔ ایک بار پھر مولانا ہدایت الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں صوبائی حکومت کے کسی نمائندے سے بات چیت نہیں کروں گا، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کا بھی اشارہ وہی ہے کہ جی اوپر سے لوگ آ جائیں، مجھ سے بات چیت کریں، معاملہ جو بھی معاملہ ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے۔ دیکھیں مولانا ہدایت الرحمان کے اس دھرنے سے یا اس موومنٹ سے تھوڑا بہت مقامی لوگوں کے مطابق کہ جو اللیگل ٹرالنگ ہے تو وہ کم ہوا تھا، ختم نہیں ہوئی تھی، کم ہوا تھا۔ لیکن ان 6 مہینوں کے بعد جو دھرنا وغیرہ ختم ہوا تو جو مذاکرات ہوئی اس کے بعد بھی اللیگل ٹرالنگ جو میری اطلاع ہیں وہ کم ضرور ہوئے تھے لیکن رکے نہیں تھے، کیونکہ جو یہ ٹرالر مافیا ہے یہ بہت طاقتور ہے، بہت بڑا مافیا ہے یہ۔ اس میں آپ کے صوبائی حکومتوں کے کرتا دھرتا بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اس میں بیوروکریسی کا بھی ہاتھ ہے، اس میں آپ کے کچھ جو بحری جو بھی ادارے ہیں ان کے بھی لوگوں کا اس میں بڑا ظاہر ہے کہ فائدہ ہے، ان کا بھی اس میں آتے ہیں، مطلب شیئرز ہیں ہر جگہ، تو اس لیے اس کو بہت بڑا مافیا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جنگ لڑنا ظاہر ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ لڑنا پڑے گا یہ جنگ۔ تو وہ درمیان میں جو وقفہ ہوا ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ٹرالر مافیا نے۔ دوبارہ مولانا ہدایت الرحمان آئے ہیں۔ دیکھیں کچھ چیز ایسی ہیں جس سے مولانا ہدایت الرحمان کا ذاتی میرا خیال ہے کہ اس کو نقصان اٹھانا پڑا ہے پچھلے دھرنوں کے مقابلے میں اس دھرنے کا۔ نمبر ایک دیکھیں مولانا ہدایت الرحمان نے ایک اعلان کیا تھا۔ دیکھیں سیاسی جو شخصیت ہوتے ہیں جب وہ ایک کمٹمنٹ اگر کریں تو جب تک آپ اس کمٹمنٹ میں پورا نہیں اتریں گے تو آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کا ظاہر ہے کہ ایک اعتماد ہے عوام کا، وہ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ مولانا ہدایت الرحمان کو گزشتہ جو ان کا دھرنا تھا پورے بلوچستان سے اواران، پنجگور، خاران، کیچ، بلکہ لسبیلا اور ایون کے پشتون بیلٹ سے لوگوں کی حمایت حاصل تھی، اور جس طرح کا انہوں نے ایک ریلی نکالا جس میں پہلی بار تاریخ میں خواتین کا ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی، تو یہ بھی ایک مثال بن گیا۔ پورے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ باٹم لائن پہ یہ خبریں آنا شروع ہوئی۔ تو اسی دھرنوں میں مولانا ہدایت الرحمان نے کچھ کمٹمنٹ کیے تھے۔ دیکھیں باقی کمٹمنٹس اپنی جگہ، لیکن انہوں نے ایک کمٹمنٹ 2 بار اسٹیج پہ، بلکہ 3 بار، بلکہ 3 سے زیادہ بار انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اعلان کا مطلب کمٹمنٹ ہے نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم کوئٹہ کا رخ کر لیں گے اور میں 10 لاکھ افراد لے کے کوئٹہ آ کے دھرنا دوں گا۔ اسٹیج پہ بھی بتایا، درون کے پلیٹ فارم پہ ہم نے جب ان سے انٹرویو کیا، وہ ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس میں بھی مولانا ہدایت الرحمان نے دعویٰ کیا۔ اچھا وہ جو دھرنا جو ریلی کوئٹہ کے لیے دیا جانا تھا وہ آہستہ آہستہ ڈیلے ہونا شروع ہوا، اس کی تاریخ معطل ہونا شروع ہوئے۔ بعد میں کئی بار مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے کہا کہ ابھی گرمی ہے، گرمی میں لوگ نہیں بیٹھ سکتے، تھوڑا یہ اگست کے بعد ستمبر جو نارمل ہوگا موسم کوئٹہ کا تو تب آ کے بیٹھیں گے۔ وہ کرتے کرتے آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ نومبر پہنچ گیا۔ مولانا ہدایت الرحمان نے نہ وہ ریلی نکالی کوئٹہ کے لیے، نہ وہ دھرنا دیا، جس سے عوام کا جو اعتماد تھا وہ اعتماد پر پورا نہیں اتر سکے۔ تھوڑا بہت مولانا ہدایت الرحمان نے سیاسی حوالے سے لوز کر لیا، سمجھ گئے۔ اچھا دوسری مولانا ہدایت الرحمان کا جو دوسرا میرے خیال میں جو وہ اس کی ناکامی کہیں اس کو آپ، یا سیاسی جو فیصلہ ہے اس میں کمزوری کہیں، کہ انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور شرکت کی۔ دیکھیں بلوچستان ہو یا پاکستان، بلدیاتی جو نظام ہے وہ ایک عضو معطل ہے۔
آپ جتنا بھی ٹھیک ہے سیاسی حوالے سے آپ گین کر سکتے ہیں کہ دیکھیں عوام میرے ساتھ ہے، اتنی اکثریت سے میں جیت چکا ہوں، یہ ہے، مطلب ایک کلیم آپ کا بن سکتا ہے. یہ سیاسی پارٹی ظاہر ہے کہ اسی بنیاد پہ کلیم کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جو بلدیاتی سسٹم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلدیاتی گورنمنٹ. تو اس میں انہوں نے حصہ لیا مولانا ہدایت الرحمان نے. دیکھیں اپوزیشن میں رہ کے تنقید کرنا، شعلہ بیانی کرنا یہ کچھ الگ معاملہ ہے. جب آپ کے پاس ایک منصب آ جائے، مسائل حل کرنے کا ٹائم آ جائے، وسائل کم مسائل زیادہ، جب اس طرح ایشو سامنے آ جاتے ہیں تب پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی کامیابی ہوئی آپ کو، کتنی ناکامی ہوئی. ٹھیک ہے نا. ابھی حالیہ بلدیاتی انتخابات میں مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے ڈسٹرکٹ گوادر کی حد تک اچھی خاصی انہوں نے کامیابی حاصل کر لی. کامیابی کا مطلب یہ کہ آپ کو پبلک نے آپ کو ووٹ دی، آپ کو ایک ذمہ داری سونپ دی. ذمہ داری آپ کو جب سونپ دی گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے وسائل اکٹھے کرنے ہیں اور مسائل حل کرنے ہیں. یہی ہوتا ہے. چونکہ بلدیاتی جو سسٹم ہے یا بلدیاتی جو بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں وسائل نہیں ہیں، مسائل ہی مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں. تو ادھر عوام کو شاید میرے خیال میں شاید ایسے لگا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دی کہ ہمارے مسائل حل کریں، نالی کا مسئلہ حل کر دیں، پانی کا مسئلہ حل کر دیں، صفائی کا مسئلہ حل کر دیں. اس طرح کے ظاہر ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہیں، بلدیاتی گورنمنٹ تو یہی ہوتی ہے، لوکل گورنمنٹ یہی، باقی قانون سازی تو اس نے کرنی ہی نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ابھی تک پراپر وہ پورا ڈھانچہ بنا نہیں ہے پورے بلوچستان میں. تو لوگوں نے تو ووٹ دی ہے اور ابھی وہ توقع رکھ رہے ہیں. جب توقع رکھتے ہیں وہ توقع پر آپ پورا نہیں اترتے، جب توقع پر پورا نہیں اترتے تو لوگوں کا اعتماد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بلدیاتی جو انتخابات ہیں اس میں جو لوگ بھی کامیاب ہو گئے ہیں تو لوگوں کا ایک اعتماد ظاہر کر کے انہوں نے ووٹ دیا تھا. تو وہ اعتماد میرے خیال میں بہت سے وجوہات کی وجہ سے پورا نہیں ہو رہا. ادھر حق و تحریک کے دوستوں نے کہا کہ جی ہم جو بھی کونسلر ہے، جو بھی منتخب نمائندہ ہے لوکل باڈیز کا، تو ہم جھاڑو اٹھائیں گے، پبلک کو اکٹھے کریں گے، گھر گھر محلہ محلہ ہم جا کے صفائی کریں گے، نالیاں بنائیں گے. دیکھیں یہ تو اعلان تو آپ نے کر لیا لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. یہ تو آپ لوکل گورنمنٹ کا کونسلر نہ ہونے کے باوجود بھی کر سکتے تھے. مطلب اگر میں کچھ نہیں ہوں، اگر آج میں جھاڑو اٹھاؤں، 4 دوستوں کو اٹھاؤں، 4 ساتھیوں کو اٹھاؤں، کہیں صفائی کرنے لگ جاؤں تو یہ میرا ذاتی ایفرٹ ہے نا، اس میں سرکاری وسائل تو نہیں لگنے ہیں نا. ووٹ دینے کا، منصب دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سے جو حقوق ہیں وہ لیں اور ڈیلیور کریں پبلک کو. وہ ابھی تک ہو نہیں رہا کیونکہ وہ سسٹم ادھر رکا ہوا ہے. جو ابتدائی الیکشن ہوئے ہیں بس وہیں پہ رکا ہوا ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہے. تو اس وجہ سے بھی لوگوں کا میرے خیال میں اعتماد تھوڑا بہت لوز کر گیا ہے مولانا ہدایت الرحمان صاحب. میرا ذاتی رائے اس ٹائم بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو بلدیاتی انتخابات نہیں لڑنے چاہیے تھے کیونکہ اس میں کوئی اختیار ہے ہی نہیں، وسائل ہیں ہی نہیں. تو آپ کیسے ڈیلیور کریں گے؟ ان کا فوکس ظاہر ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا وہ صوبائی یا جنرل انتخابات ہیں. تو جنرل انتخابات کی وہ تیاری کر لیتے تو زیادہ مارجن کے ساتھ وہ آگے آ سکتے تھے. چونکہ مقابلے میں لوگوں کے پاس وسائل ہیں، لوگ اقتدار میں ہیں، جو بھی ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ویکنیس، جو کمزوری ہے مولانا ہدایت الرحمان پن پوائنٹ کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں. تو ان کمزوریوں کا ظاہر ان کا جو اپوزٹ جماعت ہے یا اپوزٹ بندہ ہے جو وہ ان کمزوریوں کا آہستہ آہستہ جو ہے وہ درست کرنا شروع کر دیتا ہے. ظاہر کہ آپ کا مقصد تو یہی چیزیں نا، نالیاں بنانی ہیں، یہ کرنا ہے، ٹرالر ہے. چلو ٹرالر تو میں نے جیسے کہا کہ بہت بڑا مافیا اس کو ڈیل کرتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پانی کا مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے وغیرہ، آپ پن پوائنٹ کرتے رہے. آپ کا مخالف فریق وہ انہی کمزوریوں کو درست کرتا رہا.
اب بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب جو سیاست آپ کر رہے ہیں اس کا توڑ آپ کے مخالف گروپ نے نکال لیا ہے. مولانا ہدایت الرحمن کی سب سے بڑی کامیابی اس وقت ہوتی جب انہوں نے ایک کمٹمنٹ کیا تھا کہ میں گوادر سے کوئٹہ تک 10 لاکھ لوگوں کا مجمع لے کے آ کے اکٹھے کروں گا. اس میں ٹائم وہ ضائع نہیں کرتے, وہ اپنے کمٹمنٹ کو پورا کر لیتے, بھلے 2 دن کے لیے ہی وہ آ کے بیٹھ جاتے نا. لوگ یہ سمجھتے کہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر لی ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے, دیکھیں میری رائے مولانا ہدایت الرحمن صاحب کے حوالے سے بہت کلیئر ہے, اور میں ہمیشہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کو فیور کیا ہے, ہمیشہ کیا ہے, آج بھی میں کر رہا ہوں. لوگوں کے خیالات, لوگوں کے ظاہر کے مختلف سوالات ہیں, ان سوالات کے باوجود میں ان کو فیور کرتا ہوں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں, عوام کے اندر ہیں, میرے کلاس کا بندہ ہے. دیکھیں سوالات یہ بھی اٹھتے ہیں کہ جو باتیں مولانا ہدایت الرحمن صاحب کرتے ہیں اس کا ایک اشی تھوڑا سا اگر کوئی عام پولیٹیکل ورکر کہے تو وہ مسنگ بھی ہو سکتا ہے, لاپتہ ہو سکتا ہے, اس پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں. کیونکہ ایک سوال ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ سوال کی حقیقت اپنی جگہ درست ہے. آیا اس سوال کے اندر مولانا ہدایت الرحمن کے حوالے سے حقیقت کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا ابھی تک. سوال اپنی جگہ درست ہے. اگر میں ایسی کوئی بات کروں ہو سکتا ہے کہ میرے لیے بھی پرابلم کریٹ ہو, نمبر 1. دوسرا یہ کہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے مسنگ پرسن کا معاملہ اٹھایا تھا. اس موقف سے بھی مولانا ہدایت الرحمن وہ پورا نہیں اترے. مسنگ پرسن کے لواحقین پورا 1 مہینہ شاید سردی میں, بارش میں کوئٹہ کے ریڈ زون میں بیٹھے رہے. مولانا ہدایت الرحمن ادھر نظر نہیں آئے. اگر مولانا ہدایت الرحمن اس پیریڈ میں 8-10 دن 15 دن اس پیریڈ میں 8-10 لوگ اپنا واڈیلا صاحب کو لے کر وہ آ کے مسنگ پرسن کے کیمپین میں بیٹھ جاتے, ان کے پروٹیسٹ میں بیٹھ جاتے, تب بھی بہت بڑا ہائپ کریٹ ہوتا مولانا ہدایت الرحمن کے لیے ہمدردی کا, لیکن نہیں ہوا. تو اس لیے سوالات اٹھتے ہیں. تو ان تمام سوالات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمن کے اندر بطور انسان ان کے اندر خامیاں بہت ہیں. تو پھر بھی اس کے اس تحریک کو میں نے ہمیشہ حمایت کی ہے, فیور دی ہے, اپنے تحریر میں, اپنے تقریر میں نے ان کو فیور کیے. تو لیکن آہستہ آہستہ جو مجھے لگ رہا ہے ان تمام جو میں نے آپ کو مینشن کیے مسنگ پرسن کا, ان کے تقاریر وغیرہ وغیرہ, اس کمٹمنٹ میں پورا نہ اترنے کی وجہ سے میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کو لوز کر رہے ہیں, اس سمپتی کو, اس حمایت کو آہستہ آہستہ لوز کر رہے ہیں. جب تک وہ دوبارہ اسی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے وہی انرجی کے ساتھ وہی مطالبہ لے کر وہ کوئٹہ نہ جو انہوں نے ادارے کے وعدے کیے, کمٹمنٹ کیے, جب تک اس پر پورا نہیں اتریں گے آہستہ آہستہ وہ لوز کرتے رہیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں, ممکن ہے کہ اس دھرنے میں پچھلے دھرنے سے لوگ کم ہی صحیح لیکن ہیں, مہینہ 1.5 مہینہ جتنے بھی دن گزریں, جب یہ دھرنا آپ ختم کریں گے, کوئی مذاکرات ہے کہ مذاکرات ہوں گے کہیں, آپ تو پورا مطلب سالوں سال تو نہیں آپ نے بیٹھنا ہے نا, کہیں کسی نہ کسی دن تو اس میں ختم ہونا ہے. جو کمٹمنٹ ابھی آپ کر رہے ہیں اگلے دھرنے تک اگر بیچ میں اگر اس کمٹمنٹ کو آپ پورا نہیں کریں گے تو دوبارہ اور آپ لوز کرتے جائیں گے. تو جس طرح کی ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی گوادر میں دھرنے کی مولانا ہدایت الرحمن کی, جس تیزی سے ابھرا تھا, میرا ذاتی خیال ہے کہ اسی تیزی سے وہ دوبارہ نیچے کی طرف اس کا گراف آنا شروع ہو جائے گا. اب شروع ہو چکا ہے میرے خیال میں. تو اس کو کور کرنے کے لیے مولانا ہدایت الرحمن کو خود سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور آگے کا لاعمل کیا طے کرنا چاہیے. انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.
YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।